اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے. بھائی قیامت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھاؤ گے تو بغیر داڑھی کے خوش ہوں گے یا داڑھی کے خوش ہوں گے؟ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے, کسرا کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھی, آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور کہا تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے. آپ نے فرمایا میرے خدا نے مجھے حکم دیا کہ ہم داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو گھٹائیں. آج مونچھوں کے مقابلے ہو رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی. وہ بعض پولیس والے دیکھو مونچھیں زیادہ ہوتی ہیں, آدمی کم ہوتا ہے اس میں. میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا, پولیس والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری بڑی عزت کرتے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. جب بھی دیکھا ہے پولیس والوں کو عزت ہی دی ہے انہوں نے. اب آپ لوگ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا ہے مذہبی لوگوں کے ساتھ داڑھی والوں کو پولیس والے بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. یہ ایک مذہب کی محبت کی بہرحال ایک علامت. تو مجھے بتایا کہ جی مونچھوں کا الاؤنس الگ سے ملتا ہے, واللہ عالم. تو بھائی الاؤنس کے چکر میں اپنے چہرے کو مت بگاڑو, رکھو مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن ہونٹ کا اوپر کا کنارہ کھلا رکھنا لازم ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مونچھیں تیر رہی ہیں, اور یہ تو نظافت کے خلاف ہے نا. اور داڑھی کو شریعت نے کیا حکم دیا؟ بڑھانے کا. ہمت کر کے بڑھا لو بھائی. لوگ ملا کہیں گے تھوڑے دن تک. ہمیں بھی کتنے تانے ملے تھے. میں تو جب میں اور ہمارے دوست تھے اسکول کے, دونوں نے ساتھ داڑھی رکھی, تو وہ ایک صاحب نے بلایا باقاعدہ مجھے بھی اور اس کو بھی, بلا کے کہا کہ یہ تمہاری ابھی داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے تم لوگوں کی, ابھی تمہاری عمر ہے, لائف کو انجوائے کرو, جب بڑے ہو جاؤ گے 50-55 سال کے پھر جا کے رکھ لینا. اس طرح سے لوگ دیکھو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کہہ دیتا یار چلو بیٹا ہم نے نہیں رکھی, آپ نے ہمت کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں برائیوں کو چھوڑو نا. داڑھی آپ سے بہت سارے گناہ ویسے بھی چھڑوا لے گی, بہت سارے گناہ چھڑوا لے گی. ہمارے ایک دوست سینما گھر کی لائن میں لگے ہوئے تھے داڑھی رکھنے کے بعد, داڑھی رکھ لی فلم دیکھنا نہیں چھوڑی. کہہ رہے میں لائن میں لگا ہوں, جب بالکل باری آنے والی تھی میں نکل گیا. میں نے کہا یار بہت عجیب سا لگ رہا ہے, سب بڑھ کے دیکھ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ اس کا یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے تو داڑھی کاٹ لیتے ہیں ہم تاکہ داڑھی بدنام نہ ہو. بھائی یہ غلط ہے. اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو داڑھی کاٹنے کا تو ایک الگ گناہ ہو جائے گا. یہ تو ہم برائیاں کرتے ہیں تو اسلام بھی تو بدنام ہوتا ہے نا. تو کیا اسلام چھوڑ دیں ہم؟ مسلمانوں کی عزت ہے پوری دنیا میں ہوگی, لیکن پاکستانیوں کی بھی ہے الحمدللہ. یعنی نہیں ہے مطلب یہ ہے الحمدللہ ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں تو داڑھی جو ہے نا, داڑھی ہمت کر کے کیا کر لو, رکھ لو. اس میں بے عزتی نہیں ہے, اس میں کیا ہے, عزت ہے. ببر شیر لگتا ہے آدمی. اعف اللحا وقص الشوارب خالف اليهود والنصارى. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں کاٹتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ. اور عورت کو بھی داڑھی والا آدمی اچھا لگتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو جی ہماری والی تو نہیں پسند کرتی کہ داڑھی رکھو, آپ رکھ لو تو پسند کرے گی, کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس کو کاٹو. اصل میں خواتین کو لبرل آدمی چاہیے, وہ سمجھتی ہیں داڑھی رکھ کے نا یہ عجیب سا نہ ہو جائے, تو آپ نہ ہو عجیب سے, آپ داڑھی رکھو اور ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملا ٹائپ کا بن گیا, خامخواہ کی سیکشن لگائے گا, پابندیاں, تو نہ لگاؤ بھائی. آپ بولو بھائی یہ تو ایک اللہ کا حکم ہے اور ویسے بھی مرد کی فطرت ہے تو میں نے رکھ لی ہے. اس کا ہماری باقی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک داڑھی والے انکل جا رہے تھے نا, ہر چیز داڑھی پہ ڈالتے ہیں نا لوگ. داڑھی والے انکل جا رہے تھے, کسی خاتون کو ٹکر ہو گئی, ڈرائیونگ کر رہے تھے, خاتون نے فوراً کہا کہ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے, یہ داڑھی رکھ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہمت کر کے میرے بھائی کیا کر لو, داڑیاں بڑھا لو. لوگ کہیں کہ ملا بن گیا, کہنے دو بھائی, یہ بھی مر جائیں گے اور آپ نے بھی مر جانا ہے. قبر میں سب برابر ہو جائے گا. قیامت کے دن داڑھی کے ساتھ اٹھو گے, اچھے لگو گے, سمجھتے ہو, دنیا میں بھی اچھے لگو گے. چہرے کی رونق آتی ہے داڑھی رکھنے سے. جتنے بھی نر جانور ہیں اللہ نے سب کو چہرے پہ بال دیے ہیں. مرغا دیکھ لو, کلغی ہے کہ نہیں ہے, اور گھنے بال, بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. مرغے نے پتا چلا مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا اور کہا کہ یار یہ کیسا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے, اور بریڈ لے کے سارے بال کاٹ دیے اپنے کہ میں بھی مائیکل جیکسن. اگر کوئی نہ بتاتا کہ یہ آدمی ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ یہ آدمی ہے کہ لیڈی ہے کہ بندہ ہے کہ بندی ہے, نہیں پتا چلتا نا. وہ تو میڈیا نے بتایا کہ یہ آدمی ہے, ہم نے مان لیا, ورنہ کوئی اس کے ایٹیٹیوڈ سے نہیں لگتا تھا, بالکل صاف ستھرا. تو مرغا بھی اگر یہ متاثر ہو جائے مائیکل جیکسن سے اور بلیڈ لے کے بالکل صاف ستھرا کہ میں مرغی جیسا لگ رہا ہوں, تو مرغی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. مرغی کہے گی بھائی تیرے اسٹائل ہی چینج ہو گئے ہیں, وہ رہا نہیں ہے. تو اسی طرح بکرے کے بال رکھے اللہ نے, ببر شیر کے بال رکھے کہ نہیں رکھے؟ اب ببر شیر اور شیرنی میں فرق کس کا ہوتا ہے؟ ببر شیر کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں, رونق ہوتی ہے, اور شیرنی کے بال نہیں ہوتے. ببر شیر نے مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا, بولا یار یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے, بلیڈ لیا, نائی کے پاس گیا, شیروں کا بھی جو بھی نائی ہوتا ہوگا اس کے پاس جا کے سارے بال صاف کروا لیے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, شیرنی کہے گی تو پہلا سا نہیں لگتا تو پہلا سا نہیں لگتا, بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے؟ تو پہلا سا نہیں, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, کہے گی بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو اس لیے بھائی ہمت کر لو.
اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہے پارٹیشن کر لو بارات شادیوں میں, مردوں کو الگ کر لو, خواتین کو الگ. لوگ کہیں گے بھئی یہ مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں, کیا یہ براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے, لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی نظر کسی کی گندی نہیں ہے, یہ مولویوں کی گھٹیا گندی سوچ ہوتے ہیں نا, مولوی یہ انٹی ادھر بیٹھے انٹا ادھر بیٹھے, یہ آپس میں مکس نہ ہو. ابے بھائی یہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابے سائنس بہت آگے, گورا ان چیزوں سے کیا ہو گیا آزاد, تبھی تو چاند اور مریخ پہ پہنچ رہا ہے وہ, اور یہ انہی سوچ میں خواتین ادھر اور پردہ کریں اور مرد ادھر. ابے یہ کیا مولانا کے ملا لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے. وہ گورا چاند پہ تو پہنچ گیا, لیکن ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, انہی حرکتوں کی وجہ سے شارٹ ہوئے ہیں. مکس گیدرنگ, پھر بے پردگی, پھر آہستہ آہستہ بےغیرتی بے حیائی, لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ایک دم تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ لوگ ہمیں مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ مکس گیدرنگ تھی, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. او بھائی ایک دم نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے. ابھی کو ایجوکیشن ہے, مکس گیدرنگ ہے, آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا, وہی ہوگا اینڈ جو گورے کا ہوا ہے. ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ. تو اس لیے اللہ نے ابا کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے کہ ابا نہیں نکلے سوسائٹی سے. انسان اور جانوروں میں یہی ابا ہی کا تو فرق ہے, گدھے میں ابا نہیں ہوتا, اما سب گدھے کی ہوتی ہے, ابا نہیں ہوتا گدھے میں. بکرے بکریوں میں ابا کا پتہ چلتا ہے, نہیں پتہ چلتا, تو مما کا تو سب کو پتا ہوتا ہے. تو فرق انسانوں میں جانوروں میں یہی ہے کہ انسانوں میں ابا کا بھی پتا ہوتا ہے. خیر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اور کلچر کے بجائے کس کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اسلام کو. تو ہم نے اسلام میں عزت تلاش کرنی ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں ہمیں عزت تلاش نہیں کرنی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.